السلام علیکم ناظرین، دس از ڈاکٹر راحیل کریم۔ ہم آج ایک بہت ہی ضروری ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے ڈیمنشیا۔ اس کو یہاں ہم بلکڑ پن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی فاسٹلی کامن ڈیزیز ہونے کو جا رہی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم میں 520,000 پیپل آر افیکٹڈ فرام الزائمرز ڈیزیز ان دا یونائٹڈ کنگڈم۔ پہلے وقتوں میں پاکستان میں شاید اتنا زیادہ ڈیمنشیا نظر نہیں آتا تھا جب میں پہلے پریکٹس کرتا تھا، کیونکہ یہاں ایوریج ایج واز ناٹ دیٹ پرولونگڈ۔ ہاؤ ایور اب جوں ہیلتھ کیئر اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں پاکستان میں اور لوگوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، تو ہمیں یہاں بلکڑ پن یا ڈیمنشیا کی علامتیں کافی نظر آ رہی ہیں، اور یہ بیماری بھی نظر آ رہی ہے۔ مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیمنشیا از دا نیم فار اے سیٹ آف سمٹمز، یعنی کہ یہ کلیکشن ہے کچھ علامتوں کی جو کہ ڈیمنشیا کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ اس میں شارٹ ٹرم میموری لاس، یعنی کہ روزمرہ کی چیزیں یاد نہ رہنا، ڈیفیکلٹی ان تھنکنگ اور پرابلم سالونگ، اور ڈیفیکلٹی ان فائنڈنگ دا ورڈز، جس کو ہم لینگویج کے پرابلمز دیکھتے ہیں۔ سو یہ ڈیمنشیا جو ہے یا بلکڑ پن کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ڈیمنشیا ڈیولپس وین دا برین از ڈیمیج بائی اے ڈیزیز، اس میں کچھ مختلف بیماریاں آ سکتی ہیں، جس میں سب سے کامن ہے الزائمرز ڈیزیز۔ یہ ایک فزیکل ڈیزیز ہے جو برین کو افیکٹ کرتی ہے۔ الزائمرز کی بیماری کا نام ایک مشہور سائنٹسٹ تھا جس کا نام ہے ایلیوس الزائمر، اور اس ڈاکٹر نے پہلے یہ کنڈیشن ڈسکرائب کی۔ ہمیں ریسرچ سے اور سائنٹیفک ڈیٹا سے پتہ ہے کہ جو دماغ ہے اٹ از میڈ آف بلینز آف نرو سیلز جو کہ ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو ڈیمنشیا میں یا الزائمرز ڈیزیز میں یہ جو کنیکشنز ہیں بٹوین یہ جو دماغ کے خلیے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ پروٹین کے چھوٹے چھوٹے میٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم پلاکس کہتے ہیں، تو یہ بلڈ اپ ہوتے ہیں دماغ کے دوران، اور یہ جو کنیکشنز ہیں ایک سیل سے دوسرے سیل تک اس کو یہ ڈیمیج کرتے ہیں، یہی ختم ہو جاتے ہیں۔ دماغ میں اگر آپ دیکھیں، دماغ ایک بیٹری ہے، تو اس میں کیمیکلز سے ہی پیغامات پہنچائے جاتے ہیں ایک سیل سے دوسرے سیل تک، اور یہ سگنل بھیجتے ہیں بٹوین سیلز، دس از آلسو میڈیٹیڈ بائی کیمیکلز۔ سو جن کو ڈیمنشیا ہوتا ہے یا الزائمرز ڈیزیز ہے، they have less of these chemical messengers in their brain, so the signals are not passed on as well as they would have ordinarily if there was no disease within the brain۔ میں بعد میں اس چیز پہ الوڈ کروں گا۔ ڈرگ ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ بوسٹ کرتی ہیں the level of some chemical messengers in the brain, and this can help with some of the symptoms۔ تو اس کو ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے۔ یہ بتاتا جاؤں کہ یہ نہیں ہے کہ الزائمرز ڈیزیز یا ڈیمنشیا ڈیولپ ہو گیا تو یہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ اٹ از اے پروگریسو ڈیزیز، یعنی کہ آہستہ آہستہ یہ ڈیٹیریٹ ہوگا یا ورسن ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ، اور دماغ کے جو ایریاز ہیں وہ ڈیمیج ہوں گے، اینڈ ایز دس ہیپنز مور سمٹمز ڈیولپ اینڈ دے آلسو گیٹ ورس۔ جوں ایجنگ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے دنیا میں، اس لحاظ سے الزائمرز ڈیزیز اور ڈیمنشیا کی بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو میں اس کی امپورٹنٹ علامتیں بتاتا چلوں۔ یہ علامتیں شروع میں فرق ہوں گی جب بیماری مائلڈ ہوتی ہے ٹو اسٹارٹ آف وتھ، بٹ جوں جیسے میں نے بتایا برین سیلز ڈیمیج ہوتے جاتے ہیں تو یہ علامتیں دے ٹینڈ ٹو گیٹ ورس اوور ٹائم، اینڈ دین دس اسٹارٹس ٹو انٹرفیئر ود دا پرسنز ڈے ٹو ڈے لائف، یعنی کہ روزمرہ زندگی جو ہے ان کی افیکٹ ہونی شروع ہوتی ہے۔ دس میکس دیم ڈفرنٹ فرام دا چینجز دیٹ لاٹس آف پیپل ہیو۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ چینجز تو آنی ہیں نا، لیکن یہ تبدیلیاں جو رویے میں، میموری میں، یہ دے آر بٹ ڈفرنٹ ایز اپوز ٹو گیٹنگ اولڈ۔ سو ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ جیسے لوگ بوڑھے ہوتے ہیں وہ تھنکنگ ان کی اتنی شارپ نہیں رہتی، وہ بھولتے بھی ہیں، دیز آر ڈفرنٹ سیٹ آف سمٹمس۔ فار موسٹ پیپل سب سے پہلا سائن جو ہے الزائمرز کا یا ڈیمنشیا کا یا بلکڑ پن کا از دا پرابلم ود دیئر شارٹ ٹرم میموری۔ شارٹ ٹرم میموری کے پرابلمس کیا ہوں گے؟ یعنی کہ ان کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ صبح انہوں نے کیا کھانا کھایا۔ دے مے ہیو ڈیفیکلٹی ریکالنگ ریسنٹ ایونٹس۔ ان کو اگر آپ کو ایک ٹیلی فون کا نمبر دیں گے کہ یہ کہیں گے کہ یار یہ پیغام آگے پہنچا دو، تو دے ول ہیو ڈیفیکلٹی ان لرننگ دس نیو انفارمیشن اینڈ پاسنگ اٹ آن۔ یہ جو شارٹ ٹرم میموری ہے ہماری، یہ فنکشنل میموری جو ہے، یہ ایک دماغ کا ایک ایریا ہے جس کو ہم ہپو کیمپس کہتے ہیں، اور ہپو کیمپس کا ایک بہت بڑا رول ہے ان ڈے ٹو ڈے میموری اینڈ فنکشننگ۔ However, the person's memory for
events that have happened a long time ago is usually not affected in the early stages. مجھے اکثر مریض اور لوائقین بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ابو کو پرانی باتیں تو بہت یاد ہیں، ان کو یہ بھی یاد ہے کہ کئی سال پہلے کیا ہوا. یہاں بتاتا چلوں کہ انیشل سٹیجز میں لانگ ٹرم میموری افیکٹ نہیں ہوتی. ایک آپ کو لا بتاؤں جو کہ میموری کو ریلیٹ کرتا ہے، دس از نون ایز ریوٹس لا آف میموری ریگریشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پرانی میموریز ہیں، جیسے آپ کا نام ہے، آپ کے والدین کا نام ہے، آپ کے جو بچے آپ نے پیدا کیے ہیں ان کے نام، دے یوزلی دا لاسٹ ٹو بی افیکٹڈ ان ڈیمینشیا. تو لہٰذا فنکشنل میموری جو ہے وہ جو ڈیزیز پروگریس کرے گی تو فنکشنل میموری اور لانگ ٹرم میموری دونوں افیکٹ ہوگی، بٹ لانگ ٹرم میموری از یوزلی the last one to be affected. اب میں آپ کو کچھ میموری پرابلمس کی اگزامپل دیتا ہوں جو کہ that can affect somebody in their daily life. تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریض چیزیں کہیں رکھ دیتا ہے، پھر اس کو یاد نہیں رہتا کہ کہاں رکھا ہے. جیسے کہ چابیاں ہو گئیں، اینک ہو گئیں، گھر کے اندر دروازہ بند کرنا بھول گئے، کسی نے ٹیلی فون کیا تو اس کا پیغام یاد نہ رہا، اور کچھ چیزیں جو رکھ کے بھول جاتے ہیں لوگ تو پھر ان کو ڈھونڈ نہیں پاتے، تو پھر وہ سسپیشس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو کسی چیز نوک کرنے یا کسی نے اٹھا لی ہیں. اور پریزنٹیشنز یہ ہیں کہ یو کین فرگیٹ اے فرینڈز نیم، یا آپ کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو یو میں اسٹرگل ٹو فائنڈ دا رائٹ ورڈ، یعنی کہ لفظ بھول جاتے ہیں آپ کو ان اے کنورسیشن. آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اب گھر سے باہر نکلے ہیں یا سائیکل پہ یا پیدل، جو راستے پہلے آپ کو فیملیئر تھے جہاں سے آپ جا کے واپس آ جاتے تھے، وہ آپ کو واپسی کا راستہ اکثر بھول جاتا ہے یا جانے کا راستہ بھول جاتا ہے. یادداشت ناظرین دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ٹائم کی یادداشت ہوتی ہے، ایک دوسری یادداشت ہوتی ہے جس کو ہم ٹوپوگرافیکل میموری کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا لنک ہے روٹ سے اور راستوں سے. سو یہ دونوں افیکٹ ہو جاتی ہے میموری. اکثر مریض جو ہیں لوائقین بتاتے ہیں کہ they can forget appointments or significant dates. People with Alzheimer's disease are also likely to go on to develop other problems. یہ مسئلے ان کی thinking میں، reasoning میں، language میں، the ability to perceive information، speech بھی ان کی افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ایک بات کو، ایک جملے کو بار بار کریں، or they may struggle to follow a conversation. So their ability to judge dimensions and judging spaces، جس کو ہم visual spatial skills کہتے ہیں، یہ بھی افیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سیڑھیاں چڑھنا اتنا یاد نہ رہے، going up and down the stairs or parking the car might become a bit harder. ان کی concentration, ability to plan things or to organize things, they may struggle with making decisions and carrying out a sequence of tasks. کئی ہم اکثر کلینکلی دیکھتے ہیں کہ ڈیمینشیا کے مریضوں میں وہ کپڑے ٹھیک طرح نہیں پہنتے، پجامہ وہ سر پہ پہننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا کپڑے الٹے سے سیدھے پہن لیتے ہیں. اب وہ کک کر رہے ہیں تو وہ سیکوینس نہیں کر سکتے ٹاسک کا. چائے کا کپ بنا رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں پہلے سمجھ آتی کہ پہلے کیا میں کیٹل آن کروں، پانی گرم کروں یا کیا کروں. ان کی اورینٹیشن، جیسے میں نے پہلے کہا، ٹائم کی بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اینڈ دے لوز ٹریک آف دا ڈے. ان کو دن یاد نہیں رہتا، ڈیٹ یاد نہیں رہتی. A person in the early stages of dementia will often have changes in their mood. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب ان کو کوئی چیزیں یاد نہیں رہتی یا وہ چیزیں بھول جاتے ہیں تو پھر they try to make sense of that. اور انیشل سٹیجز میں وہ ریلائز کرتے ہیں کہ یار یہ چیزیں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہی میرے ساتھ. So they become quite anxious, depressed and more easily annoyed. اکثر لوائقین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی ہماری والدہ جب سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے کافی اریٹیبل ہو جاتی ہیں، اور یہ ہے کہ انہوں نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، یہ لوگوں سے باتیں نہیں کرتے. پہلے جو ایکٹیویٹیز اور ہابیز کرتی تھیں یہ بھی اب ظاہر ہے اتنے اچھے طریقے سے ان میں انٹرسٹ نہیں لیتی. سو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو علامتیں ہیں، مریض کے لیے تو چیلنجنگ ہیں ہی ہیں، بٹ ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہے جو لوگ ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ علامتیں آپ کو اپنے میں نظر آ رہی ہیں یا اپنے والدین میں نظر آ رہی ہیں تو یہ ہے کہ اس کو توجہ دیں. یہ اس کی جو تمام تر علامات ہیں یہ لکھتے جائیں. بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ
You must seek help if things get difficult, either for you as a carer or for the patient. اپنے professional کو دکھائیں. تو dementia تو commonly is dealt with by psychiatrist. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے علامتیں بتائی ہیں یہ میرے مریض میں تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مکسچر آ سکتا ہے. ایک شخص دوسرے شخص بھی جس میں ڈیمینشیا ہے they will not experience exactly the same symptoms. اب یہ تو ناظرین میں نے آپ کو علامتیں بتائیں انیشل سٹیجز کی. اب جوں یہ بیماری پروگریس کرتی ہے اور سم ٹائمز اٹ کین ٹیک مے بی اپ ٹو 10 years اور 4 years اور 5 years فار دا پرسن ٹو ڈیولپ دا لیٹسٹ اسٹیجز آف الزائمر. تو اس میں میموری لاس، لینگویج، ریزننگ، وقت کیا ہے، مہینہ کیا ہے، سال کیا ہے، یہ آہستہ آہستہ گریجولی ورس ہوتے جاتے ہیں. اور ان کو جو روزمرہ کی سپورٹ ہے، اگر یہ پہلے چائے سے خود بنا لیتے تھے یا کوکنگ کر لیتے تو یہ بالکل اب لیٹر سٹیجز میں سیکوینسنگ ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگ سسپیشس اور پیرانوائڈ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہماری چیزیں لے رہے ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کو ہم ڈیلوژنز کہتے ہیں. and they are convinced that somebody else is stealing from them. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈیمینشیا کی لیٹر سٹیجز پہ آوازیں بھی آنی شروع ہوتی ہیں جن کو ہم ہلوسینیشنز کہتے ہیں. ایک امپورٹنٹ بات بتاتا جاؤں کہ لیٹر سٹیجز پہ اور ایون ان انیشل سٹیجز جب ان مریضوں کو کوئی بھی انفیکشن ہو، یعنی کہ پیشاب کی انفیکشن ہو کامنلی یا چیسٹ کی انفیکشن ہو، تو یہ پہلے سے سڈنلی ڈیٹیریوریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ دے بیکم ایکیوٹلی کنفیوزڈ، اور جو ان کی نارمل فنکشننگ تھی، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کو سڈن ڈیٹیریوریشن نظر آئے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو شخص کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، یا دماغ میں کوئی مزید ویسکولر ایپیسوڈ تو نہیں ہوا، یا کوئی اور ایشو تو ڈیولپ نہیں ہوا. ایجیٹیٹڈ بھی ہوتے ہیں، ان کو یہ ریسٹلیس بھی ہوتے ہیں. سم ٹائمز دے پیس اپ اینڈ ڈاؤن اینڈ دے کانسٹنٹلی ریپیٹنگ دا سیم کویسچنز. ان کی نیند کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور سم ٹائمز دے ریئیکٹ اگریسولی بیکاز وہ اپنی انوائرمنٹ کو اور لوگوں کے ایکشنز کو صحیح طرح انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ڈسٹریسنگ اینڈ چیلنجنگ ہے بوتھ فار دا پرسن اینڈ اینی بڈی ہو از کیئرنگ فار دیم. تو اکثر لیٹر سٹیجز میں لوائقین آتے ہیں کہ جی پہلے تو یہ ٹھیک تھیں، اب یہ اگریسو ہو گئی ہیں، نیند نہیں آتی ان کو، آگے پیچھے چکر لگاتی رہتی ہیں، ایملیس، اور ان کے بیہیویئر میں بھی تبدیلی آ رہی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. تو یہ کچھ علامتیں میں نے آپ کو لیٹر سٹیجز کی بتائیں. اور یہ کھانا پینا بھی کئی دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، چلنا بھی بھول جاتے ہیں ناظرین، اینڈ دے کی ناٹ واک. آپ دیکھیں نا، چلنا ریکوائرز اے لاٹ آف کوآرڈینیشن، یعنی کہ موومنٹ جی ہے، سیکوینس آف موومنٹس از آل کنٹرولڈ بائی دا برین. جو کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جاتے ہیں، اور ایٹ ٹائمز جب النس بہت زیادہ پروگریس کر جائے لیٹر سٹیج میں تو یہ اٹھنا بیٹھنا یا سوالو کرنا سب چیزیں بھول جاتے ہیں، بیکاز یہ ریفلیکسز ہیں جو ہم آرڈنریلی کرتے تو ہیں روزمرہ میں، بٹ وی ٹیک دیم فار گرانٹیڈ. اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ بیماری کتنی تیزی سے پروگریس کرے گی اور اس کی لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے آف somebody who has Alzheimer's disease. تو اس پہ کافی ساری ریسرچ ہوئی ہے ان ٹرمز آف سروس ڈیولپمنٹ، جس میں میں خود بھی انوالو رہا ہوں، کہ آن این ایوریج آفٹر دی آنسیٹ آف شارٹ ٹرم میموری لاس، یعنی کہ جب ڈیزیز مائلڈ ہوتی ہے ٹو وین اٹ پروگریسز، ان کا لائف اسپین از اراؤنڈ 10 years آفٹر دی آنسیٹ، کین بی اپ ٹو 10 years آفٹر دی آنسیٹ آف دی النس. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی فزیکل ہیلتھ کیسی ہے، جو کہ ان کی نگہداشت، ان کا خیال کیسے رکھا جا رہا ہے، ان کو انفیکشن سے ہم نے پریونٹ کیا یا نہیں کیا. تو ناظرین، یہاں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس ویڈیو میں علامتیں بتا کے بعد. اس کے بعد میں آپ کو اگلی ویڈیو میں مختلف قسم کے ڈیمینشیاز کے بارے میں بتاؤں گا. ابھی تو ہم نے تھوڑا سا جنرل بات کی اور الزائمرز ڈیزیز کے بارے بات کی، لیکن اور بھی ٹائپ کے ڈیمینشیاز ہیں جو کہ ہمارے برین کو افیکٹ کر سکتے ہیں. I'll tell you that in my next video. So stay tuned. اجازت چاہتا ہوں for now, and if you have any questions, please do not hesitate to contact me.